لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں قصص القرآن یعنی قرآن مجید میں آنے والے واقعات کا تذکرہ، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قصہ کہتے ہیں بیان کو بھی، چاہے وہ کسی شخص کے بارے میں ہے، کسی چیز کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں، کسی مقام یا کسی وقت کے بارے میں، تو قرآن مجید نے بہت سارے ہمیں جو ہے قصے اس طرح سے بیان کیے، جس میں ہم پڑھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو۔ تو پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ العلی الاعلی خلق فسوى وقدر فهدى احمده سبحانه واشكره على نعمه التي تترى لا اله الا الله وحده لا شريك له له في الحمد في الآخرة والأولى۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو بلند اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اس نے پیدا کیا، پھر درست کیا، پھر ٹھیک ٹھیک بنا دیا اور اندازہ مقرر کیا اور ہدایت دی۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کی ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں جو اس نے پہ در پہ انعام فرمائی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے ہے آخرت میں اور دنیا میں ہر قسم کی حمد و ثنا۔ بے شک الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، جس میں ہم نے ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا، پھر ان کی تبلیغ کے بارے میں پڑھا اور ان کی قوم کے بارے میں جانا کہ قرآن مجید کیا بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح سے تبلیغ کی، کتنی مشقتوں میں وقت سہا، کتنی تبلیغ کے دوران مشکلات کا سامنا کیا، کس قدر لوگوں کے باتیں اور ان کے طعنے سنے، اور پھر کتنے لوگوں کے اختلافات سہے، لیکن ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور صرف اتنا کہا کہ مجھے تمہیں اس تمام معاملات کے اوپر مجھے تم سے کوئی اجر طلب نہیں ہے، بلکہ میرا اجر تو صرف اللہ کے ہی حضور ہے جو کہ اللہ مجھے عطا کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کے بیٹے نے بھی ایمان نہیں لایا، اسی طرح سے وہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو ساتھ ایمان لانے والے تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا اور پھر ان کو بچا لیا۔ یہاں پہ ہم نے پڑھے ہیں اس واقعہ میں جتنی بھی اب تک جو ہمیں قصے میں پتہ چلا ہے، تو اس میں ہم نے یہ بھی جانا کہ پانی جو تھا وہ آہستہ آہستہ خشک ہو گیا، اور اسی طرح سے مسجد جو ان کی کشتی تھی وہ جا کر جودی پہاڑی کے اوپر ٹھہری۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یعنی آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ مشہور ہوا، کیونکہ ان سے پہلے جو قومیں تھیں وہ بالکل نیست و نابود ہو چکی تھیں، دنیا میں آبادی بہت کم تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے ایک دفعہ پھر امت کا آغاز ہوا، اسلام کا آغاز ہوا، اللہ کے نام کا بول بالا کرنے والے انسان بنی نوح آدم پیدا ہوئے، اور غالباً اسی اعتبار سے حدیث میں ان کو اول الرسل کہا گیا ہے۔ اگرچہ یہاں پہنچ کر واقعے کی تفصیلات ختم ہو جاتی ہیں، تاہم اس اہم واقعے میں جو علمی اور تاریخی سوالات پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کیے گئے ہیں وہ بھی قابل ذکر اور مذاکرہ ہیں، جو اب ہم تھوڑا ترتیب کے ساتھ کریں گے مختصر فارم میں انشاءاللہ تعالی۔
طوفان نوح عام تھا یا خاص تھا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا طوفان نوح تمام کرۂ ارضی پر آیا تھا یا کسی خاص خطے پر؟ اس کے متعلق علماء قدیم و جدید میں ہمیشہ سے دو رائے رہی ہیں۔ علماء اسلام میں سے ایک جماعت علماء یہود و نصارہ اور بعض ماہرین علوم فلکیات، طبقات الارض اور تاریخی طبیعت کی یہ رائے ہے کہ یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا بلکہ صرف اسی خطے پر محدود تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور یہ علاقہ مساحت کے اعتبار سے 1,40,000 مربع کلومیٹر ہوتا تھا۔ ان کے نزدیک طوفان نوح کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ طوفان عام تھا تو اس کے آثار کرۂ ارض کے مختلف گوشوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر ملنے چاہیے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نیز اس زمانے میں انسانی آبادی بہت ہی محدود تھی اور وہی خطہ تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم آباد تھی۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ اس سے زیادہ وسیع نہ ہوا تھا جو کہ اس علاقے میں آباد تھا، لہٰذا وہی مستحق عذاب تھے اور انہیں پر طوفان کا یہ عذاب بھیجا گیا تھا۔ باقی کرۂ ارض زمین کو اس سے کوئی علاقہ نہ تھا۔ اور بعض علماء اسلام اور ماہرین طبقات الارض اور علماء طبیعت کے نزدیک یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا اور ایک ہی نہیں تھا بلکہ ان کے خیال میں اس زمین پر متعدد ایسے طوفان آتے رہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی تھا، اور وہ پہلی رائے جو ہے وہ زیادہ تسلیم کرنے والی ہے، کیونکہ آثار سے متعلق سوال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جزیرہ یا عراق عرب کی اس سرزمین کے علاوہ بلند پہاڑوں پر بھی ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جو آج کل کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بھی ملتی ہیں اکثر اوقات۔ تو یہ ثبوت ملتا ہے کہ بلند چوٹیوں پر ان کا ثبوت اس بات کی دلیل ہے۔ ان ہر دو خیالات اور آراء کی تمام تفصیلات کے بعد جن کا مختصر خاکہ مضمون زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ اہل تحقیق کی رائے ہے کہ صحیح مسلک یہی ہے کہ طوفان خاص تھا، عام نہیں تھا، یعنی مختصر یہ کہ وہ اسی علاقے پر تھا، جیسے کہ سورہ نوح کی آیت مبارکہ ہے اِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ۔ اس میں بھی کچھ اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیں ان کو وہ گمراہ رہیں گے، کون سے؟ عبادت کا تیرے بندے۔ تو یہاں سے لگتا ہے کہ جس جگہ پہ حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے اس علاقے کے بارے میں ہے۔ البتہ قرآن عزیز نے سنت اللہ کے مطابق صرف انہی تفصیلات پر توجہ کی ہے جو کہ واعظ کے لیے تھی، جو کہ عبرت کے لیے ضروری تھی، تو اس میں مزید بحث کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ آخر میں یہی بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ بتایا گیا یہ رشد و ہدایات کے پیغام کے لیے تھا، اور اس کو جھٹلا کر یا ٹھکرا کر یا قبول نہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرتوں کا انکار کرنا ہے، سرکشوں کا اور رد کرنے والوں کا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ تو ہمیں سے صرف جو سبق سیکھنا ہے اس کی طرف توجہ دینی ہے، باقی اس میں اختلافات جو ہیں ان کی طرف غور نہیں کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نسبی بحث جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں بعض علماء نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ حقیقی بیٹا نہیں تھا، اور پھر اس بارے میں دو جدا جدا دعوے کیے کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ ربیب تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے پہلے شوہر کا لڑکا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام سے نکاح کے بعد ان کی آغوش میں پلا بڑھا، اور دوسری جماعت حضرت نوح علیہ السلام کی اس کافرہ بیوی پر خیانت و عصمت کا الزام لگاتی ہیں۔ ان علماء کو ان غیر مستند اور دو راز صواب تعویلوں کی ضرورت ہے، اس لیے پیش آئی تاکہ ان کے خیال میں پیغمبر کا جو بیٹا کافر ہو یا بات عجیب معلوم ہوتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے گھر میں کسی کافر کو پیدا کرے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مشرک تو ہو سکتا ہے یا وہ ایمان کے حال میں پیدا ہونے کے بعد کفر کرے، ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے اس رائے سے اجتناب کیا جائے۔ مگر تعجب ہے کہ وہ اس نص قرآنی کو کیوں فراموش کر جاتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر بت تراش اور بت پرست کافر تھے، بس اگر ایک جلیل القدر پیغمبر کے باپ کے کفر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت اور عظمت اور منصب رسالت اور نبوت میں مطلق فرق نہیں آتا، تو پھر عظیم المرتبت رسول اور نبی کے بیٹے کے کفر سے اس پیغمبر کی عظمت و جلالت اور قدر میں کیا نقص آ سکتا ہے؟ تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے یہی دیکھا ہے کہ انسان کا اپنا عمل جو ہے وہ اس کے لیے جاری ساری رہے گا،
بلکہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر باپ نبی ہے تو بیٹے کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، اس لیے اپنے لیے خود عمل کرو. جب انہوں نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا تو اس کے بعد کون بچتا ہے دنیا میں؟ اس لیے ہمیں صرف اپنے عمل کی کوشش کرنی چاہیے، کبھی بھی اپنے آباء و اجداد کی نیکیوں کو لے کر اور اپنے عمل سے انسان کو اجتناب نہیں کرنا چاہیے. سورہ مومنون میں فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بس جبکہ قرآن عزیز نے یہ تصریحاً کہہ دیا ہے کہ بس بابرکت ہے اللہ، اور کیا ہی وہ خوب ہے تخلیق کرنے والا. تو یہاں پہ تصریحاً یہ ہے کہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، تو بلا وجہ ان رقیق اور بے سند تعویلات کی کیا حاجت ہے جو کہ ہمیں پیچھے بتائی گئی ہیں. ایک اخلاقی مسئلہ بھی ہے جو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس مقام کو لے لیجئے کہ صاحب قصص الانبیاء اور بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جب کافر ہو سکتی ہے تو خائن عصمت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ دوسرا عمل پہلے سے کم درجہ کا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو تسلیم کر لینے کے باوجود کہ کفر زنا سے بہت زیادہ برا اور قبیح عمل ہے. مجھے اس سے سخت اختلاف ہے کہ کسی پیغمبر اور نبی کی بیوی ان کے یعنی اس قسم کے عقائد کی خائن ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ الیاذ باللہ پیغمبر اور نبی کی بیوی سے کچھ ایسا ہو اور عمل سرزد ہو جائے کیونکہ وہ نبی کی طرح معصوم نہیں ہوتی ہیں، لیکن محال یہ ہے کہ اس چیز کا ارتکاب جو ہے وہ نبی کی بیویاں نہیں کرتی، اور وہی الہی نبی اور پیغمبر کو ان کی بد اخلاقی سے غافل رکھا جائے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے. یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا ذکر آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام فقط رشد و ہدایت کا پیغام پہنچانا تھا. اولاد، بیوی، خاندان، قبیلہ اور قوم، اس سب کو زبردستی عائد کرنا نہیں تھا، ان کے قلوب کو پلٹ دینا نہیں تھا. سورہ غاشیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، تو ان کافروں پر مسلط نہیں کیا گیا، یعنی آپ ان کافروں کو زبردستی نہیں منوا سکتے. اسی طرح سورہ قاف میں بھی فرمایا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، اور آپ ان کو قبول حق کے لیے مجبور نہیں کر سکتے. تو تاریخ نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کنعان بتایا ہے. یہ تورات کی روایت کے مطابق ہے. قرآن عزیز جو ہے اس کے نام کی صراحت سے ساکت ہے، جو نفس واقعہ کے لیے غیر ضروری تھا. تو ہمیں یہاں پہ نام نہیں ملتا کہ بیٹا ان کا کون سا تھا، بس ہمیں یہی واقعہ درج ذیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو کہ ایمان نہیں لایا تھا. چند ضمنی مسائل جو ہیں طوفان نوح کے بارے میں، خاص حصہ زمین سے وابستہ رہا. تمام کرۂ ارض زمین سے مذاہب عالم کی تاریخ اور علمی آثار ارض ثابت ہو چکے ہیں. ہمیں اب کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ جودی پہاڑ کے اوپر ایک کشتی جو ملی ہے، جس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں تباہ ہوئی تھی. قرآن کریم نے صراحت کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ اور دعوت کا فرض انجام دیا. سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی جانب رسول بنا کر بھیجا، بس وہ رہا ان میں 50 کم 1000 سال. تو یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں ہمیں تصدیق ملتی ہے، اور پھر یہ بھی کہ انہوں نے کتنا عرصہ تبلیغ کی، اور اتنے 100 سال کی یعنی ان کی عمر کل عمر جو تھی وہ 150 سال سے آگے نہیں بڑھتی تھی، جو کہ ان کے وقت میں پیدا ہوتے گئے قدیم زمانے کے جتنے بھی باقی اولاد میں سے ہوئے تھے. اسی طرح سے پھر ان کی بیویوں کے بارے میں ذکر آ گیا کہ کون کون سے تھے، ان کی اولادوں کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ ہے. البتہ عالم آخرت کے اعتبار سے یہ امتیاز نمایاں رہتا ہے کہ فاسق اور فاجر اور اللہ کے دشمن کے لیے یہ اسباب عذاب الہی بن جایا کرتے ہیں، اور جو لوگ مطیع اور فرمانبردار ہوتے ہیں اور نیک کردار انسان کے لیے موجب سعادت اور درجات عالیہ کا مستجب ہوتے ہیں. چوتھی رائے جو ہے وہ سفینہ نوح یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں یہ ہے کہ طوفان کے بعد کس مقام پر وہ ٹھہری تھی. تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ ایک مقام سی کشتی ملی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی کشتی ہے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تھی. تو تورات نے اس کا نام ارارات بتایا ہے، یعنی ارارات نام بتایا ہے، جس کو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اس سرزمین سے وابستہ تھی جو دجلہ اور فرات کے درمیان واقع ہے، اور یہ دونوں دریا
آرمینیا کے پہاڑوں سے نکلے اور جدا جدا بہہ کر عراق کی حصے زیرے میں آ کر مل گئے، پھر خلیج فارس میں سمندر میں جا گرے۔ آرمینیا کے یہ پہاڑ ارارات کے علاقے میں واقع ہیں، اسی لیے تورات میں ان کو ارارات کا پہاڑ کہا ہے، مگر قرآن عزیز نے اس پورے علاقے کی بجائے صرف ایک خاص مقام کا تذکرہ کیا ہے جہاں کشتی جا کر ٹھہری تھی، یعنی جودی پہاڑ کا ذکر ہے۔ تورات کی شارحین کا یہ خیال ہے کہ جودی اس حصے کو نام دیا گیا ہے جو ارارات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ان کے تورات میں اس طرح سے نام دیا گیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اب ہے وہ نام چینج کیا گیا اس پہاڑی کا۔ پانچویں رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک مفسر نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کے نجات نہ پانے کے متعلق لطیف اشارہ یہ کیا ہے کہ جس کا حاصل ہے حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اور مستجابات دعوات تھے، انہوں نے دعا کی اور بد دعا دونوں حالتوں میں خود اپنے بیٹے کو فراموش کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کافر بیٹے کی سرکشی پاداش عمل کی صورت میں نمودار ہوئی اور وہ بھی حالقین کے ساتھ غرق ہو کر رہ گیا۔ اب دیکھیے، دعا کرتے وقت اور بد دعا دیتے وقت دونوں طرح سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم اولاد کو اس طرح سے کہتے ہیں، اب نوح علیہ السلام نے تو کہا تھا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ سورہ نوح میں ہی ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، تو اس زمین پر کسی بسنے والے کافر کو زندہ نہ چھوڑ، اس لیے کہ اگر تو ان کو زندہ چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور کرتے رہیں گے، اور ان کی اولاد کا سلسلہ بھی گمراہی اور کفر پر ہی قائم رہے گا۔ ہماری بھی یہی خواہش ہوتی ہے، ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری نسلوں کو نیکوکار بنا دے، اپنا متی فرما بردار بنا دے، ہمارے لیے بھی فرما بردار کر دے، ان کو آگے ان کی نسلوں میں سے بھی ایسے پیدا کر جو ہمارے لیے صدقے جاریہ بنے۔ تو یہ تو پھر نبی ہیں، خود سوچئے کہ انہوں نے پھر کیوں نہ دعا کی ہوگی اپنی اولاد کے لیے بھی، لیکن دعا کرتے وقت بیچ میں اپنے اولاد کے لیے الگ سے نہیں مانگا، بس رب سے یہ دعا کی کہ اللہ زمین پہ کوئی کافر بستا ہوا نہ چھوڑنا۔ دوسری مرتبہ جناب باری تعالیٰ میں یہ دعا کی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یہ بھی سورہ نوح کی آیت ہے۔ اے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور اس شخص کو بھی بخشش سے نواز جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہو، اور مومنین اور مومنات کو بھی بخش دے۔ تو اس موقع پر بھی انہوں نے کنعان کا ذکر استثناء ہی نہیں کیا، یعنی انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ میری اولاد کو بھی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی مانگتے ہیں، اور اس کے مومن ہو کر گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں فرمائی۔ تیسری مرتبہ پھر یہ دعا سورہ نوح میں ہی ذکر ہے وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کچھ اضافہ نہ کرنا۔ کنعان ظالم تھا اس لیے کہ وہ کافر تھا، موقع تھا کہ استثناء کر کے اس کے لیے ظالم نہ رہنے کی دعا بھی فرما لیتے، اور اگر معلوم نہ تھا تو یہ بدقسمت بیٹے کی بدقسمتی پر ازلا مہر تھی جو ثابت ہو کر رہی۔ پس جب وقت قبولیت دعا آ پہنچا اور کنعان کی سرکشی بدستور رہی تو اب محبت فطری کا جوش اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عادلانہ فیصلے کے سامنے نہ ٹھہر سکا، اور اس کی نجات کی دعا پر اپنی نادانی کے اعتراف کے ساتھ عذرخواہی کرنی پڑی۔ جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ ان غرق ہونے والوں میں پیچھے والوں میں تو میرا بیٹا بھی ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ ظالموں کے حق میں دعا قبول نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار ہی کو بہتر سمجھ کر عبد کامل ہونے کا ثبوت پیش فرمایا، اور درگاہ الہی سے شرف المغفرت اور قرب الہی کو حاصل کیا۔ تو ہمیں اس سے اہم نتائج جو ہیں وہ کیا حاصل ہوتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے قصہ یہاں پہ تکمیل ہوتا ہے، لیکن کچھ اہم نتائج ہیں جو ہمیں عبرت اور نصیحت کے لیے یہاں پہ ملتے ہیں، وہ یہ کہ ہر انسان اپنے کردار اور عمل کا خود ہی جواب دہ ہے، اس لیے باپ کی بزرگی بیٹے کی نافرمانی کا مداوع اور علاج نہیں بن سکتی، اور نہ بیٹے کی سعادت باپ کی سرکشی کا بدلہ ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت پیغمبری کنعان کے کفر کی پاداش کے آڑے نہ آ سکی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ جلالت قدر شرک آزر کے لیے نجات کا باعث نہ ہو سکی۔ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنے اپنے ڈھنگ پر کام کرتا ہے، کوئی کسی کے عمل کا جواب دہ نہیں ہے۔ دوسری چیز ہم نے اس میں یہ سیکھی ہے
کہ بری صحبت زہریلا ایسا بل ہے جسے زیادہ، یعنی ایک انسان کو اگر زہر پلا دی جائے تو اس سے بڑا قتل کیا چیز ہے کہ بری صحبت اختیار کروا دی جائے کسی کو. یہ ایسی بری چیز ہے بری صحبت، اور اس کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہے؟ ذلت، تباہی، ضلالت اور تباہی کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. انسان کے لیے جس طرح نیکی ضروری شے ہے، اس سے زیادہ صحبت نیکا کا ہونا ضروری ہے، اور جس طرح بدی سے بچنا اس کی زندگی کا نمایاں امتیاز ہے، اس سے کہیں زیادہ بروں کی صحبت سے خود کو بچانا ضروری ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہم نے ایک یہ بھی چیز سیکھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر صحیح اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ظاہری اسباب کا استعمال توکل کے منافی ہے، بلکہ توکل علی اللہ کے لیے صحیح طریقہ کار ہے. تب ہی طوفان نوح سے بچنے کے لیے کشتی نوح ضروری ٹھہرا تھا. پھر ہم نے اس میں ایک یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے پیغمبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں وہ معصوم ہونے کے باوجود بتقاضۂ بشریت لغزش بھی ہو سکتی ہے، ان سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ اس پر قائم نہیں رہتے، بلکہ وہ خود کیا کرتے ہیں؟ من جانب اللہ اس کو تنبیہ کر دی جاتی ہے اور اس سے وہ ہٹا لیے جاتی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات اس کے لیے گواہ ہیں اور عدل بھی ہیں. نیز وہ عالم الغیب بھی نہیں ہوتے، جیسا کہ اسی واقعے میں ہمیں بتا دیا گیا سورہ ہود کی آیت مبارکہ میں، فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. اس سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی بھی علم نہیں رکھتا کسی چیز کا، اور نہ ہی کسی قسم کے سوال کا جو اسے علم ہی نہ ہو وہ بتا سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے ایک اور چیز سیکھی ہے، اگرچہ پاداش علم کا خدائی قانون کائنات کے ہر گوشے میں اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جرم اور ہر طاعت کی سزا یا جزا اسی عالم میں مل جائے، کیونکہ یہ کائنات عمل کی کشتزار ہے اور پاداش کردار کے لیے معاد اور عالم آخرت کو مخصوص کیا گیا ہے، یعنی انجام کار کے لیے عالم آخرت کو مخصوص کیا گیا ہے. تاہم ظلم اور غرور دو بدعملیوں کی سزا کسی نہ کسی تحت سے یہاں دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا انجام ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ظالم اور متکبر اپنی موت سے قبل ہی اپنے ظلم کبر کی حد تک پہنچ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ سزا وہ ضرور پا لیتا ہے اور ذلت اور نامرادی کا منہ دیکھتا ہے. چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء اللہ کے سچے پیغمبر تھے. ان سے الجھنے والی قوموں اور تاریخ کی ظالم مغرور ہستیوں کی عبرتناک ہلاکت اور ان کی بربادی کی داستانیں اس دعوے کی بہترین دلیل ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے ان تمام انبیاء کے اوپر، رسل کے اوپر کامل ایمان عطا فرمائے اور اپنے اوپر مکمل طور پر توکل اللہ کرنے والا بنا دے، اور تمام وہ اعمال جو اللہ سبحانہ وتعالی کو ناپسند ہیں، نافرمانیوں والے، وہ ہم سے بھی، ہماری اولادوں سے، ہمارے آباء و اجداد سے جو پہلے گزر چکے ان کی مغفرت فرما دے، اور جو ہماری اولادیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اپنا مطیع و فرما بردار بنائے اور نیک صالح پروان چڑھائے، ہمارے لیے بہترین صدقے جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اساتذہ کرام کے لیے اور اپنے والدین کے لیے، آباء و اجداد کے لیے بہترین صدقے جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کے ساتھ ہی ہمارا قصہ نوح جو ہے وہ تکمیل ہوتا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.